اب ہمیں دیکھنا ہے بحیثیت انسان، ہم اللہ کی زمین پہ چلنے کی لیاقت رکھتے ہیں یا پھر کچرے کے ڈبے میں جانے کی لیاقت رکھتے ہیں؟ اگر ہم اس کے ارشاد کے مطابق اچھا کام کرتے ہیں تو گویا ہم اس کے آسمان کے شامیانہ تلے رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کی بنائی زمین پہ چلنے کے لائق ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں ہیں تو گویا ہم اس دنیا میں بوجھ ہیں دھرتی کا، اور کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کی لیاقت، صلاحیت اور اسی قابل، اور وہی ہمارا معیار ہے۔ تو اللہ نے جس ارادے سے ہمیں بنایا، ہمیں اس ارادے پہ کھڑا اترنا چاہیے۔ ہر انسان اپنی ایک محدود اور ایک ایسی عمر لے کر آیا ہے جو فکس ہے، اور فکس عمر میں اسے ہر کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، اور کام کر کے اپنے مالک کو بتانا ہے کہ تو نے ہمیں جو بنایا ہے، ہم تیری مشیت اور ارادے کے خلاف نہیں ہیں۔ جس کام کے لیے تو نے ہمیں بنایا، ہم اس کام کو کرتے ہیں، اچھی طرح سے نبھاتے ہیں، ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا ہم ایک بہترین مخلوق ہیں، ہم اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہیں، اللہ کے بہتر بندے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے سند لینے کی، تم اچھے ہو، تم خراب ہو، تم کیا ہو، نہیں۔ ہم اگر اچھے عمل کے اعتبار سے ہیں تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس نے ہمیں جس کام کے لیے بنایا ہم اس کام کو کر رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے بنایا اس کے مقصد پہ ہم پورے طور پر اتر رہے ہیں۔ اس آیت کلام ربانی میں اب ہمیں ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارکہ جس کی طرف اس آیت میں نشاندہی کی گئی ہے، اس بات کی غماز ہے کہ ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ ہم پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ اللہ کا ہے، وہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں بنتے، وہ نہیں چاہتا تو ہم پیدا نہیں ہوتے، وہ نہیں چاہتا گویا ہم آئے ہیں تو اس کے ارادے سے، ہم آئے ہیں تو اس کی مشیت سے، ہم آئے ہیں تو اس کی شان تخلیق سے۔ اگر وہ پیدا ہی نہیں کرتا تو پھر کہاں سے ہمارا وجود ہوتا؟ تو ایک نفسیاتی طور پر بھی ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ہم پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ اللہ کا احسان ہے، اور کہیں کہیں اللہ نے اس احسان کو بندوں پر جتایا بھی ہے۔ میرے بندو، کیا خدا وہ نہیں ہے جس نے تمہاری دو آنکھیں بنائی؟ کیا خدا وہ نہیں ہے جس نے تمہیں زبان عطا فرمائی؟ اور احادیث کریمہ جب آپ دیکھیں گے تو اللہ نے ان احسانات کو بندوں کے درمیان اور صرف اس کی ذات تک ہی محدود نہیں، اونٹ بنا کے بھی احسان کیا، پہاڑ بنا کے بھی احسان کیا، زمین بنا کے بھی احسان کیا، آسمان بنا کے بھی احسان کیا۔ اگر اس نے زمین نہیں بنائی ہوتی تو ہمارا محل کہاں بنتا؟ اگر اس نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا ہوتا تو ہم بغیر شامیانے کے ہوتے۔ اگر اس نے سورج جیسی روشنی ہم کو نہیں دیا ہوتا تو ہم نے دن کے اجالے کو سمجھا۔ تو یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا، اس کی روانی، یہ سمندر طغیانی، یہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، اور اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کے لیے ہیں۔ تو ہمیں جب تک زندگی کے یہ قیمتی لمحات میسر آتے ہیں، ہم جب تک زندہ ہیں، اس دھرتی پہ چلتے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سجدہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو رکوع کرنا چاہیے۔ بہت ہنگامہ ہو رہا ہے مولانا۔ اسٹیج کی دنیا کے لیے ایک بہت ہی اہم دور ہے، اور رات میں کٹیہار میں تھا مولانا عامر صاحب، وہ کٹیہار پورا سیمانچل میں بھی یہی سب چل رہا ہے۔ مولانا لوگ جب اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، موبائل شروع کرتے ہیں نا، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ خود موبائل کر رہے ہیں،
اور ہم لوگ ادھر ادھر کرتے ہیں تو یہ ڈانٹتے رہتے ہیں۔ نعت خوانوں جو لوگ لمٹ سے کراس کرتے ہیں ہاتھ پیر اٹھانے میں، ان پر بھی پابندی لگ رہی ہے۔ وہ مقررین جو پھوہڑ قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان پر بھی یہ شروع ہو چکا ہے سیمانچل سے۔ رات بہت سارے علماء تو سیمانچل گئے، اور میں نے بیان کیا اور کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کی یہ پہل ہے، اسٹیج سے بے عربی ختم ہو جائے۔ 1 گھنٹے کی محفل ہو، ضرورت نہیں 2-4 گھنٹے کی، مگر ایسی ہو کہ لگے یہ سب اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، یہ سب سرکار مفتی اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اوباش قسم کا لونڈا چھونڈا نہ نمازی ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ دین سمجھتا، وہ ہنگامہ کرتا ہے اور وہ بدتمیزی کرتا ہے جو خلاف ادب معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس طرح کی مجالس میں محبت، ادب اور احترام اور تہذیب کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سیف رضا صاحب کے بڑے دادا جہانگیر خان صاحب کا انتقال ہوا، بھئی ان کو تو موت آ گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کو اپنے محاسبے کا وقت تو بعد میں ملا یا ہے یا نہیں ہے، ہمیں کم سے کم جو زندہ ہیں ہمیں اپنے اعمال کے محاسبے کے تعلق سے کچھ سوچنا چاہیے۔ ہمیں آنکھیں بند کر کے ہم کیوں کسی مولانا صاحب، حافظ صاحب کی بات سنیں؟ سب سے پہلے اپنے دل سے ہی ہم فتویٰ لے لیں کہ ہم کس معیار کے ہیں، کس کیٹیگری کے ہیں، ہمارا کون سا کام ہے، ہمارا کون سا دھندا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے دنیا تمہارے لیے، آخرت کی یہ کھیتی ہے، اور کھیتی میں جب آپ کچھ بوئیں گے جبھی کچھ کاٹیں گے۔ دھان آپ نے نہیں بویا تو دھان کہاں سے کاٹیں گے؟ گیہوں نہیں بویا تو گیہوں کہاں سے کاٹیں گے؟ اگر آپ نے یہ سبزیاں نہیں اگائی تو کاٹیں گے کہاں سے؟ تو کاٹنے کے لیے بونا پڑتا ہے، کاٹنے کے لیے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، کاٹنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جب آخرت کی یہ کھیتی ہے تو اس دنیا میں کچھ آپ لگائیے تاکہ آپ میدان محشر میں اس کو کاٹیے، میزان عمل پہ محشر میں کاٹیے اسے، وہاں پل صراط پہ محشر میں کاٹیے۔ درود شریف اپنے علاقے والا پڑھا جائے، اللہم صلی علی وسلم، وہ جو پڑھیے اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تو آدمی جب اس دنیا میں کھیتی کے لیے آیا ہے تو اسے کھیتی کرنا چاہیے۔ اگر گویا کمانے کے لیے آیا ہے اسے کمانا چاہیے، کمائے گا نہیں تو جمع نہیں ہوگا، اور جب جمع نہیں ہوگا تو اس کے پاس دولت کا ذخیرہ نہیں ہوگا، دولت کا ذخیرہ نہیں ہوگا تو کوئی کام کہاں سے کرے گا۔ اب آپ دنیا کو اپنے اس دنیا کی ہی ایک مثال سے سمجھیے۔ ہم یہاں سے پوپری گئے کمانے کے لیے، دکان کھولا، دکان کھولنے کے بعد ہم نے وہاں بیٹھنے کی کوشش کی، اب ہم نے کپڑا بیچا، زیور بیچا، ہم نے چائے بیچی، مٹھائی بیچی، جو بھی جس تجارت سے لگا ہے وہ بیچا۔ شام میں آئے تو 200-500 روپے کما کر آئے۔ ہمارے بچوں نے پوچھا آپ نے کیا کمایا؟ کہا بیٹا ہم نے یہ کمایا۔ اب بچے کہہ رہے ہیں ہمیں دال لانا ہے، ہمیں چاول لانا ہے، ہمیں سبزی لانا ہے، ڈاکٹر کو دکھلانا ہے۔ ضروریات زندگی کے لیے کمانا ضروری ہے۔ ایک شخص جو صبح میں رسول گنج کوئلی سے اٹھتا ہے، پوپڑی چلا جاتا ہے اور جنکشن پہ بیٹھ جاتا ہے، نہ کماتا ہے نہ دھماتا ہے، نہ پیسہ لیتا ہے، نہ تجارت کرتا ہے، نہ بزنس کرتا ہے، شام میں رسول گنج لوٹا، اس کی شریک حیات نے کہا میرے شوہر نامدار آپ کیا کما کے لائے؟ وہ بولے گا میں کمانے کے لیے گیا مگر ہائے افسوس میں نے کوئی نوکری نہیں کی، غلامی نہیں کی، ہم نے کوئی خدمت نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، تجارت نہیں کی، بزنس نہیں کیا، اس لیے خالی ہاتھ آ گئے۔ اب بیوی الگ گالی دے رہی ہے، بچے الگ بے چین ہیں، بچیاں الگ کچھ بول رہی ہیں، کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ لاؤ گے نہیں تو ہماری ضروریات زندگی کی تکمیل کیسے ہوگی؟ بلا شبہ آپ یوں سمجھیں آپ کوئلی
میں پیدا ہوئے رسول گنج میں، جب آپ یہاں سے اس کی قبرستان میں پہنچیں گے، قبرستان سے حشر میں جائیں گے، تب حشر میں آپ دیکھیں گے کہ اب وہاں تو ثواب تولا جا رہا ہے، وہاں تو گناہ تولا جا رہا ہے، وہاں تو ثواب تولا جا رہا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، کسی کے دائیں میں ہے، کسی کے بائیں میں ہے۔ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی ہے جس نے کبھی بائیں ہاتھ، جس نے کبھی کام نہیں کیا، جس نے کبھی دھندا نہیں کیا، جس نے دولت رہتے ہوئے حج نہیں کیا، جس نے صحت رہتے ہوئے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، جس نے مال رہتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دی، جس نے اب صحت رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھی، اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اس کو رکوع نہیں کیا، گویا یہ اتنا بڑا ناکارہ ہے کہ کوئی کام دھندا نہیں کیا۔ اور جب کام دھندا نہیں کیا تو وہاں پر آپ کا نامہ اعمال آپ کو ہلکا دکھے گا۔ آپ کے نامہ اعمال میں پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے، آپ کے دفتر عمل میں کچھ نہیں ہوگا۔ جب کچھ نہیں ہوگا تو آپ کا میزان عمل بالکل ہلکا ہوگا۔ آپ کے میزان عمل میں، آپ کے دفتر عمل میں کوئی نیکی نہیں ہوگی تو آپ اس وقت ہاتھ ملتے رہیں گے، آپ اس وقت کفِ افسوس ملتے رہیں گے، اے افسوس کہ میں نے وہاں کچھ کمایا ہوتا۔ یہاں کمائی کیا ہے؟ کمائی یہ ہے کہ جب بندہ پیدا ہوا تو تہذیب کے دائرے میں اس کی پرورش کی جائے، جب بلوغ کی منزل میں قدم رکھا تو اب اس کو اسلامی احکامات سے روشناس کرایا جائے۔ 7 سال سے شروع کر دیا جائے، بیٹا فجر کی نماز پڑھ، بیٹا ظہر کی نماز پڑھ، عصر کی نماز پڑھ۔ جب 10 سال کا ہو جائے، مانے نہیں تو اس کی پٹائی کی جائے، بیٹا نماز ضروری ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ کمائی وہی ہے جو آدمی یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، آدمی جو اس کو بھیجے گا وہی دیکھے گا۔ اور جب آپ نے کچھ بھیجا تو ٹھیک ہے، اور جب نہیں بھیجا تو آپ کا انجام بالکل اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا جب آخرت کی کھیتی ہے تو ہمیں کمانا ہوگا، ہمیں دولت اکٹھا کرنا ہوگی۔ ارے آپ ہندوستان میں جی رہے ہیں، اپنے یہاں جی رہے ہیں، جینے کے لیے آپ کو کچھ کمانا ہوگا۔ کمائیں گے نہیں تو آپ کوئلی میں مکان نہیں بنائیں گے، رسول گنج میں سڑک کے کنارے زمین نہیں لیں گے۔ لیکن جو لوگ کماتا ہے وہ پوپری میں بھی لیتا ہے، ممبئی میں بھی لیتا ہے، کولکاتہ میں بھی لیتا ہے، بنگلورو میں بھی لیتا ہے، پٹنہ میں بھی لیتا ہے، مظفر پور میں بھی لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کمائی ہے، اس لیے کہ اس نے تجارت کی ہے، اس لیے کہ اس نے بزنس کیا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت مولانا عامر حسین مصباحی یہاں موجود ہیں، یہ بولیں گے جب پیر دھوتا ہے وضو میں، تو وضو میں پیر دھوتے وقت میں آدمی جب دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میری ایک کرتا عبادت ہے، اور کہتا ہے میری تجارت میں برکت عطا فرما۔ گویا یہ عبادت کیا ہے؟ یہ وہ بزنس ہے، یہ وہ تجارت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دولت کا ذخیرہ عطا کرے گا۔ گویا آدمی، سچ تو یہ ہے کہ یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ اگر دین پہ چل کر تجارت کرتا ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے تو پھر وہ تجارت ہے۔ تو ہمیں ایسی عبادت کی توفیق عطا فرما جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف دلا دے، اور ہمیں ایسی تجارت کی توفیق عطا ہو جو اللہ کے یہاں عبادت بن کے پیش ہو۔ تو اب بندہ چل رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، بندہ چل رہا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہے۔ یہ بات سمجھو کہ یہ آدمی کچھ کمائی کر رہا ہے، اور جب کمائی کر رہا ہے تو کمانا کیا ہے؟ کمانا دو مثال ہے بھائی، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیا کماتے ہیں اور ایک دین کماتے ہیں۔ جو دنیا کماتے ہیں وہ لکھ پتی کہلاتے ہیں، جو دنیا کماتے ہیں وہ کروڑ پتی کہلاتے ہیں، جو دنیا کماتے ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی کہلاتے ہیں، جو دنیا کماتے ہیں سیٹ کہلاتے ہیں، اور جو دین کماتا ہے وہی تو تاج الشریعہ کہلاتا ہے، جو دین کماتا ہے وہی مفتی اعظم کہلاتا ہے، جو دین کماتا ہے وہی اعلیٰ حضرت بریلوی کہلاتا ہے، اور اسی میں جو بڑا ہو گیا، جو ارب پتی ہے اسی کو تو خواجہ معین کہتے ہیں، جو کھرب پتی ہے اسی کو تو غوث اعظم کہتے ہیں، جو خرب پتی ہے وہی تو صحابہ ہیں۔ گویا دین دار الگ ہے، دنیا دار الگ ہے۔ آج بھی لوگ چلتے ہیں کمانے کے لیے، رائے پور گئے